السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسانی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب وہ شریک سفر کا انتخاب کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا کہ اسے کس طرح سے انتخاب کرنا ہے۔ ظاہری شکل و صورت دیکھ کے بعض لوگ انتخاب کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے بڑوں کے انتخاب کو ترجیح دیتے ہیں، بعض لوگ صرف ظاہری وضاحت کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ مالی وسائل، مالی طاقت اور اسٹیٹس کو دیکھ کے رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں۔ جس عمر کے وقت میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں شعور اتنا واضح نہیں ہوتا اور انسان غلطی کر دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ جو فیصلہ کر رہا ہے وہ اس کے لیے کتنا آگے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر صحیح فیصلہ نہ ہو تو زندگی خراب ہو جاتی ہے اور ایک ہستی بستی فیملی اپنے خسارے کی طرف چلی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ شریک سفر کے انتخاب میں چند چیزیں ضروری ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہوں اس کے اخلاق اور کردار کو آپ سمجھ چکے ہوں، اور اس میں عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ وقت گزارنا چاہیے تاکہ ان کے خاندان، فیملی اور اس شخص کے وہ اچھی طرح سمجھ سکیں، ان کی ترجیحات کو سمجھ سکیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ میں روحانی لحاظ سے تو مشورہ دے سکتا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے یہاں ایک میں شخصی مشورہ نہیں دے رہا ہوں، اجتماعی مشورہ دے رہا ہوں، تو میں فی الحال اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب میرے سامنے کسی خاص شخصیت کا ذکر ہوگا، کسی خاص نام سے ذکر ہوگا، تو میں اس سلسلے میں بتا سکتا ہوں کہ کیسا رہے گا، کسی بھی شخصیت کے لیے کون سا شخص بہتر رہے گا۔ آج کل اکثر لوگ شادی بیاہ کا فیصلہ بہت جلدی کر لیتے ہیں، چند ملاقاتوں میں یا چند آشنائی میں۔ حالانکہ اتنی جلدی فیصلہ کرنا نہیں چاہیے، تھوڑا وقت لگانا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، برتنا چاہیے، کچھ وقت گزارنا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کیا مثبت چیزیں ہیں اور کیا منفی چیزیں ہیں۔ اکثر شادی بیاہ کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں بناوٹی ماحول ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اچھا دکھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بعد میں جب رشتہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر حقیقتیں اور معاملات واضح ہوتے ہیں۔ شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک فیملی نہیں بنا رہے بلکہ دو تین فیملیاں آپس میں مل رہی ہیں اور کمبینیشن ہو رہا ہے، لیکن وہ کمبینیشن صحیح ہونا چاہیے، نہیں تو جب اشتراک نہ ہو، بہتری نہ ہو، آپس میں میل ملاپ بہتر نہ ہو تو یہ شادیاں ناکام ہی ہو جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب آپ شادی کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں کی آپ کے پاس معلومات ہوں، ایک لڑکے کو ایک لڑکی کی اور ایک لڑکی کو ایک لڑکے کی بہتر معلومات ہوں، اس کی پسند ناپسند، اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کا ٹیمپرامنٹ، اس میں محنت کا جذبہ کتنا ہے اور مستقل مزاجی کتنی ہے، اور آیا کہ وہ شعور رکھتا ہے ان معاملات کا نہیں رکھتا۔ یہ چونکہ میں اجتماعی لحاظ سے لوگوں کو بتا رہا ہوں تو اس وقت میں کوئی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، لیکن کوئی شخصیت میرے سامنے ہو یا کوئی شخص کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کے بارے میں اسے تھوڑا بہت بتا سکتا ہوں، گائیڈ کر سکتا ہوں۔ لیکن چونکہ یہاں اجتماعی بات ہو رہی ہے تو میں اجتماعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ میں اس وقت مرد اور حضرات دونوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں دونوں کے معاملات کو ایک کوشش کروں گا کہ اجتماعی حیثیت سے بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے تو عادات و اطوار کو اچھی طرح نوٹ کریں اور دیکھیں کہ ان کے عادات و اطوار کیسے ہیں۔ اگر ہو سکے اور کوئی اہل الرائے ہو آپ میں، سمجھدار ہو، علم رکھتا ہو اور صحیح معنوں میں بتا سکتا ہو تو اس سے معلومات لیں کہ یہاں میری شادی ہو رہی ہے، یہاں میری بات طے ہو رہی ہے، یہ فیملی، یہ شخص میرے لیے کیسا ہے، یہ معلومات لی جائیں۔ اکثر یہ معلومات نہیں لی جاتی۔ اکثر جو شادیاں ہوتی ہیں وہ صرف ظاہری وضاحت کو دیکھ کر ہوتی ہیں یا پیسے اور نمود و نمائش کو دیکھ کر ہوتی ہیں، جس کا نتیجہ زیادہ تر آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ رشتے چل نہیں پاتے اور بہت جلدی کھینچا تانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شادی کے معاملات جب بھی طے کریں تو اس میں اسلامی اصولوں کے مطابق استخارہ بھی کریں۔ خاندان میں موجود
समझदार लोगों से, बुज़ुर्गों से राय भी लें और फिर अगर आपके पास कोई रूहानी शख्सियत मुयस्सर हो, जिससे आप मालूम कर सकें, तो वो ज़रूर मालूम करें। आज ये मैं मुख्तसर सी वीडियो डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ अशख़ास के बारे में कि उनकी सोच क्या हो सकती है और किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोच वाले लोग मौजूद हैं, इस हवाले से मैं फिर एक वीडियो दूँगा कि उसमें आपने क्या देखना है, सामने क्या होता है, अक्सर लोग बज़ाहिर क्या नज़र आते हैं और बाद में वो क्या नज़र आ सकते हैं या किस तरह के हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बाद की वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी बस ये मैं मुख्तसर सा एक ज़िक्र था जो मैंने किया। मकसद इसका ये है कि ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ तरीके से हो, बेहतरी के साथ हो और ऐसा हो कि जिसमें हर चीज़ सोच समझ के हो, अंधाधुंध कुछ ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।